جی فار لائک چارجز پروڈکٹ Q1 Q2 ول بی پازیٹیو. پروڈکٹ کی بات ہے، جیسے Q1 Q2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس پروڈکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جو ایکویشن میں آیا تھا. اٹ ول بی پازیٹیو. فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر دونوں نیگیٹو چارجز ہیں تو نیگیٹو نیگیٹو مل کے پازیٹیو، اگر دونوں پازیٹیو ہیں تو بھی پازیٹیو. تو اٹ مینس کہ اگر لائک چارجز آپ لیں گے تو ہمیشہ پروڈکٹ کیا آئے گا، پازیٹیو سائن آئے گا. اور لائک چارجز آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ ریپیل کرتے ہیں، تو جب بھی پروڈکٹ میں پازیٹیو سائن دیکھیں تو آپ کے مائنڈ میں آ جانا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ریپلسو فورس ہوگی. اسی طرح سے اگر آپ ان لائک چارجز لیتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، تو آبویسلی پازیٹیو نیگیٹو سے جب ملٹیپلائی ہوگا تو آنسر میں نیگیٹو آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں تو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے. تو اگر میگنیچیوڈ کے ساتھ مائنس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر ول بی اٹریکٹیو فورسز بٹوین دا ٹو چارجز. اور یہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دونوں چارجز کی جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ کے پاس ہے، یعنی کہ نیچر ہے، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. اچھا، اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے چارجز کے درمیان جو میڈیم ہے. سب سے پہلے ہم فری اسپیس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس فری اسپیس ہے تو پھر جو k کی ویلیو ہے اٹ از گیون ایز k از اکول ٹو 1/4 پائی ایپسلان ناٹ. اب ایپسلان ناٹ کیا ہے؟ ایپسلان ناٹ بیسیکلی ہے پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس. ایپسلان ناٹ بھی ایک کانسٹنٹ ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے 8.85 × 10⁻⁻12 کولم اسکیئر پر نیوٹن پر میٹر اسکیئر. اچھا، اب یہ یونٹ جو ہے یہ میں نے آپ کو یہاں پہ نیچے بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ یونٹ آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے. یہ ویلیو آپ کو یاد رکھنی پڑے گی 8.85 × 10⁻⁻12. یہ اس ایپسلان ناٹ کی ویلیو ہے. اگر آپ اس ویلیو کو یہاں پٹ کر دیتے ہیں، پائی کی ویلیو آپ کو پتہ ہے، تو آپ کے پاس k کی ویلیو آ جائے گی. اور وہ k کی ویلیو میں نے یہاں پہ نکالی ہے 9 × 10⁻9 کولم اسکیئر پر نیوٹن میٹر اسکیئر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور یہ دونوں یونٹس بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیوں اپوزٹ ہیں یہ ایکویشن آپ کو بتا رہی ہے. کیوں، کیسے بتا رہی ہے؟ 4 کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا، پائی کا کوئی یونٹ نہیں ہے، ایپسلان ناٹ کا یونٹ ہے. چونکہ یہ ایکویشن میں نیچے کی طرف موجود ہے تو یہ جب اوپر جائے گا تو ساری اس کی جو یونٹس ہیں وہ اپوزٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایپسلان ناٹ کے جو بھی یونٹ ہیں k کے یونٹ اس کے ریسیپروکل ہم لے لیتے ہیں. اچھا، اب k کے یونٹ میں یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے آپ نکال لیں گے. میں اسمال کر کے لکھا. آپ سب جانتے ہیں F = k Q1 Q2 اور R اسکیئر. تو یہاں سے k کی ویلیو نکالیں تو F R اسکیئر اوور Q1 Q2. F آپ جانتے ہیں نیوٹن، R اسکیئر میٹر اسکیئر بن جائے گا اور کولم اسکیئر بن جائے گا. تو اگر آپ نے بتا دیا کہ یہ k کے یونٹس ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایپسلان ناٹ کس کے کل بن جائے گا یہاں سے 1/4 پائی k. تو آبویسلی یہ جب k کے یونٹس اوپر جائیں گے تو یہ ریسیپروکل ہو جائیں گے. تو آپ ایک یونٹ کو یاد رکھ لیں اور دوسرا اس کے ریسیپروکل ہو جائے گا. اس طرح سے آپ ان یونٹس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو اگین اگر k کی ویلیو آپ دو چارجز کے درمیان اسپیس ہے تو پھر تو آپ k کی یہ ویلیو لیں گے 1/4 پائی ایپسلان ناٹ. لیکن اگر اس کے درمیان کوئی انسولیٹر موجود ہے، انسولیٹر کو ڈائی الیکٹرک بھی کہا جاتا ہے، اگر وہ موجود ہے تو پھر آپ دیکھیے گا پھر ہم k = 1/4 پائی ایپسلان لیں گے، ایپسلان ناٹ نہیں لیں گے. اب ایپسلان کیا ہے؟ ایپسلان ناٹ تھا پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس، تو ایپسلان ہے پرمیٹیوٹی آف دا میڈیم. تو ہم اس پرمیٹیوٹی کے اگر ورڈ پہ غور کریں تو یہ بیسیکلی پرمیشن سے نکلا ہے. پرمیشن کا کیا مطلب ہے کہ جو میڈیم ہے وہ کتنا پرمٹ کرتا ہے کہ الیکٹرک فورس جو دو چارجز کے درمیان ہے وہ اس میڈیم سے پاس آؤٹ ہو جائے. تو یہ بیسیکلی ایک پرمیشن ہے. تو لیکن ہم پرمیٹیوٹی اور پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس ان دونوں کی بجائے جو ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے ریلیٹیو پرمیٹیوٹی، اس کو زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کی طرف آئیے گا ذرا. ریلیٹیو پرمیٹیوٹی بیسیکلی ان دونوں پرمیٹیوٹیز کے درمیان ریشو ہے. دا ریشو آف پرمیٹیوٹی آف میڈیم ٹو دا پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس از نون ایز ریلیٹیو پرمیٹیوٹی. اور ریلیٹیو پرمیٹیوٹی اگر آپ دیکھیں ایکویشن بنائیں اسی بیس پر تو ایپسلان اور ایپسلان ناٹ یہ پرمیٹیوٹی آف میڈیم ہے اور یہ پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس ہے. تو دونوں کا یونٹ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، وہ یونٹس کینسل ہو جائیں گے. تو ریلیٹیو پرمیٹیوٹی یونٹ لیس ہے. اس کا بھی یونٹ وہی ہوگا جو پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس کا ہے. لیکن ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کا یونٹ اگر ایگزام میں آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از یونٹ لیس. اب آپ پرمیٹیوٹی آف میڈیم کو اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں ایپسلان ناٹ ایپسلان آر. تو یہ پرمیٹیوٹی آف میڈیم ان دونوں پرمیٹیوٹیز کا پروڈکٹ ہے. تو اب اگین میں واپس آتا ہوں کہ اگر دو چارجز کے درمیان کوئی میڈیم موجود ہے تو آپ فری اسپیس ہے تو پھر تو آپ لکھیں گے اس طرح سے 1/4 پائی ایپسلان ناٹ Q1 Q2 اور R اسکیئر. اگر ان کے درمیان
کوئی میڈیم موجود ہے انسولیٹر تو پھر آپ لکھیں گے 1/4 پائی ایپسلان، ٹھیک ہے، اور ایپسلان کی ویلیو آپ بتا چکے ہیں 1/4 پائی ایپسلان ناٹ ایپسلان آر. تو اگر میں اس میں سے 1/ایپسلان آر کو کامن لیتا ہوں تو میرے پاس یہ چیز بچ جاتی ہے. اور اگر آپ اس چیز پہ غور کریں تو یہ بیسیکلی وہی فورس ہے جو آپ نے اس سے پہلے پڑھی تھی کہ جب چارجز کے درمیان جو ہے وہ فری سپیس ہوگی. تو یہ بیسیکلی یہ جو بریکٹ والی فورس ہے یہ چارجز کے درمیان فورس ہوتی ہے جب چارجز کے درمیان ویکیوم ہو یا فری سپیس ہو، اور یہ والی فورس کب ہوتی ہے جب چارجز کے درمیان میڈیم ہو. تو یہ اگر میں اب 1/ایپسلان آر کو کامن لے لیتا ہوں تو یہ پھر میرے پاس بن جائے گی، صرف میں ایف سے ظاہر کر رہا ہوں مطلب کچھ نہیں ہے، تو آپ خود ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بتا رہا ہے کہ دو چارجز کے درمیان کچھ نہیں ہے، مطلب فری سپیس ہے یا ویکیوم ہے. تو اب یہاں سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جب چارجز کے درمیان کوئی میڈیم رکھا جاتا ہے تو جو فورس ہوتی ہے وہ 1/ایپسلان آر ٹائم ڈیکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل میں تھوڑی دیر کے لیے ایپسلان آر کو 2 کنسیڈر کر لوں اور اس کو 20، یعنی جب چارجز کے درمیان سپیس تھا، فری سپیس تھا، تو فورس کی میگنیچیوڈ تھی 20 نیوٹن. لیکن جب آپ نے میڈیم رکھا تو جب 2 سے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو وہ کتنی رہ جائے گی 10. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میڈیم والی فورس ہے یہ اس ایف فورس سے ہمیشہ لیس ہوتی ہے. کتنی لیس ہوتی ہے؟ تو آنسر ہے ایپسلان آر ٹائمز. ایپسلان آر جو بھی آپ نے میڈیم رکھا ہے اس کی جو ویلیو ہوگی ایپسلان آر کی اتنے ٹائم وہ ڈیکریز ہو جائے گا. اور یہاں سے آپ ایپسلان آر کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایپسلان آر کی ایک سیکنڈ ڈیفینیشن کیا بن سکتی ہے؟ ایپسلان آر اس سائڈ پہ آ جائے گا تو ایپسلان آر اگر آپ دیکھیں تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس ایف میڈیم، یعنی کہ ایپسلان آر از ایکول ٹو ایف میڈیم. یعنی دو چارجز کے درمیان جب سپیس تھی وہ والی فورس، اور جب دو چارجز کے درمیان کوئی میڈیم رکھا ہوا تھا وہ والی فورس، دونوں کو ڈیوائڈ کر دیں گے تو جو آنسر آئے گا وہ بیسیکلی ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کو شو کرے گا. تو اس سے ریلیونٹ ایم سی کیوز آپ خود کریٹ کیجئے گا، ان کو بنائیے گا، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو ایم سی کیوز پیٹرن پہ ہی ہم چلیں گے، بعد میں ہم ایم سی کیوز کی پریکٹس بھی کریں گے. تو آج ویڈیو کی لینتھ کچھ زیادہ ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو یہاں پہ سٹاپ کر رہا ہوں. تھینکس اے لاٹ.